الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس وقت میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متفرق واقعات پیش کروں گا، جن میں صحابہ کا آپ پر کامل یقین اور اس کے واقعات ہیں۔ پھر صحابہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا جو اثر ہوا، ان کو پڑھ کر جو ان کے دل میں سچائی ظاہر ہوئی، ان کے ایک تو واقعات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح رہنمائی فرمائی خوابوں کے ذریعے، وہ واقعات ہیں۔ ایک ایک واقعہ ہی ہے، کیونکہ واقعات لمبے ہیں، اس لیے ایک دو لیے ہیں میں نے۔ حضرت شیخ زین العابدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہماری بھاوچ بیمار ہو گئیں اور سخت بیمار ہوئی۔ ہم نے سوچا کہ اب سوائے قادیان جانے کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی وہیں لے چلتے ہیں، وہاں حضرت خلیفہ اول ہیں حکمت، ان سے علاج کروائیں گے، اور یا حضرت مسیح علیہ السلام سے درخواست کریں گے اور ساتھ دعا۔ بہرحال کہتے ہیں ہم چل پڑے، والدہ بھی ساتھ تھی اور بھائی بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ہم نے غالباً کیونکہ ہاتھ سے لکھا گیا ہے، وہاں پڑھا نہیں جاتا صحیح طرح، بہرحال یہی لکھا ہے کہ لڑکی کو سمجھایا، یعنی اس بیمار عورت کو، کہ حضرت صاحب کہیں گے کہ مولوی نور الدین صاحب سے تمہارا علاج کرواتے ہیں، مگر تم کہنا کہ میں تو حضور ہی کا علاج چاہتی ہوں، مولوی صاحب سے ہرگز علاج نہیں کرواؤں گی۔ کہتے ہیں جب ہم قادیان پہنچے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کا علاج کریں گے، مگر اس لڑکی نے کہا کہ حضور میں تو مولوی صاحب کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں، حضور خود ہی علاج کریں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دوائی لکھ دی اور 3 بوتلیں شہد کی گھر سے لا کر دے دیں اور فرمایا کہ میں کل لدھیانہ جا رہا ہوں، آپ یہ علاج شروع کریں، بیماری خطرناک ہے، اس لیے مجھے بذریعہ خط اطلاع دینا یا خود پہنچنا۔ کہتے ہیں ہم نے وہ نسخہ لے لیا اور حضرت مولانا نور الدین کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نسخہ اس بیماری والے کے لیے سخت مضر ہے، اگر میں کسی ایسے مریض کو یہ نسخہ دوں تو وہ 1 منٹ میں مر جائے گا، مگر یہ نسخہ حضور کا ہے، اس لیے یہ لڑکی ضرور صحتیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم نے وہ نسخہ استعمال کروایا اور لڑکی کو 2-3 دن میں ہی آرام ہو گیا۔ یہ خلیفہ اول کا بھی تو خیر کامل یقین تھا ہی، اس لیے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ نور الدین جیسے مجھے مل جائے تو انقلاب پیدا ہو جائے۔ لیکن ان دیہاتیوں کا بھی یہ ایمان تھا کہ جیسا بھی نسخہ ہے ہم نے استعمال کرنا ہے اور اسی سے شفا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی۔ حضرت میاں محمد شریف صاحب کشمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میاں جمال الدین صاحب سیکھوانی برادر مولوی امام الدین صاحب سیکھوانی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور مسجد میں اوپر تشریف رکھتے، مسجد میں اوپر بیٹھے تشریف رکھتے تھے حضور، عرض کیا کہ یہ ہمارا بھائی محمد شریف ہے اور ان کی طرف
طاعون کی بیماری بہت زور ہے، یعنی اس علاقے میں جہاں سے آئے تھے، ان کے لیے دعا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ طاعون کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پہلے چوہے مرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور جب سرخ پھوڑا نکلے تو وہ بیمار بچ جاتا ہے اور زرد والا نہیں بچتا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا آپ وہاں جایا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، پوچھا کیا میں جایا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پرہیز ہی اچھا ہے، عام طور پر ان کے پاس نہ جایا کرو، مگر جس کو ایمان حاصل ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں، وہ طاعون سے نہ مرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میری بیوی طاعون سے مری ہے۔ حضور نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے مجھ پر اس کا کامل ایمان نہیں تھا، اگر ایمان ہوتا تو ایسی بیماری سے نہ مرتی۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس نے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آپ استغفار پڑھا کریں۔ ہمارا سارا کنبہ بیماری میں مبتلا تھا۔ حضور کو میں نے لکھا تو حضور نے پھر فرمایا کہ استغفار پڑھو، اور ہم نے پڑھا اور اللہ کے فضل سے سب اچھے ہو گئے۔ میاں محمد شریف کشمیری صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمال الدین صاحب سیکھوانی والد میاں صدیق صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے خیال کیا کہ جب بادشاہ کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، کا یہ الہام ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، تو کیا ہمیں برکت حاصل نہ ہوگی؟ ان کی آنکھوں سے پانی بہتا تھا۔ انہوں نے حضور کی پکڑی کا پلہ، ایک موقع ملا ان کو تو آنکھوں پر پھیرا تو آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ کہتے ہیں مجھے بھی ککرے تھے آنکھوں میں نے بھی پلہ اپنی آنکھوں پر پھیرا اور وہ اچھی ہو گئی۔ ابھی ایک واقعہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا اثر، بلکہ دو واقعات یہاں ہیں۔ حضرت میاں محمد الدین صاحب ولد میاں نور الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیان دے رہے ہیں، پچھلا چلتا چلا آ رہا ہے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آریہ، برہمو، دہریہ لیکچرروں کے بد اثر نے مجھے اور مجھ جیسے اور اکثروں کو ہلاک کر دیا تھا، یعنی خدا تعالیٰ سے دور لے گئے تھے، اسلام سے دور لے گئے تھے، اور ان اثرات کے ماتحت لا یعنی زندگی بسر کر رہا تھا کہ ابراہیم پڑھتے پڑھتے براہین احمدیہ پڑھنے کو ملی تو وہ پڑھنی شروع کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اس نے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی، وہ ضد ان میں طبیعت میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانا تھا۔ کہتے ہیں مجھے براہین احمدیہ مل گئی، پڑھنی شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب میں ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کو پڑھتا ہوں، صفحہ 90 کے حاشیہ نمبر 2 پر اور صفحہ نمبر 149 کے حاشیہ نمبر 11 پر پہنچا تو مان میری دہریت کافور ہو گئی۔ یہ روحانی خزائن کی جلد کا صفحہ 78 ہے، نمبر پہلی جلد کا، اور حاشیہ 2 انہوں نے لکھا ہوا، میرا خیال غلطی سے یہاں اردو میں کیونکہ لکھا جاتا تھا پہلے گنتی 2 نہیں ہے، حاشیہ نمبر 4 ہے۔ اور اسی طرح روحانی خزائن کی جو جلد 1 ہے اس کے صفحہ نمبر 153 میں یہ حوالہ ہے جو حاشیہ نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے، 4-5 صفحے آگے ہیں۔ اس کو پڑھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی کی بات واضح ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو میری دہریت کافور ہو گئی اور میری آنکھ ایسے کھلی جس طرح کوئی سویا ہوا یا مرا ہوا جاگ کر زندہ ہو جاتا ہے۔ سردی کا موسم، جنوری 1893 کی 19 تاریخ تھی، آدھی رات کا وقت تھا کہ جب میں ہونا چاہیے اور ہے کے مقام پر پہنچا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیان ہو رہا ہے۔ ہم فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے
اس کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے جو چیز ہے اصل میں خدا تعالیٰ کے وجود پر کامل یقین پیدا کرتی ہے۔ بہرحال اس مضمون کی گہرائی تو بہت ہے، تفصیل میں اس وقت نہیں جایا جا سکتا، براہین احمدیہ میں جو لکھا وہ پڑھیں۔ کہتے ہیں بہرحال جب میں آدھی رات کا وقت تھا، یہ پڑھ رہا تھا کتاب ہونا چاہیے اور ہے کے مقام پر پہنچا، تو پڑھتے ہی مان توبہ کی انتہائی توجہ پیدا ہوئی، توبہ کی طرف میں نے توبہ کر دی۔ کورا گھڑا پانی کا بھرا ہوا باہر صحن میں پڑا تھا، یعنی نیا گھڑا ٹھنڈے پانی کا صحن میں پڑا ہوا تھا۔ جنوری کے دن اور پانی گھڑے کا کتنا یخ ہوگا تصور کریں۔ اور تختہ سا پائی میرے پاس تھی، سرد پانی سے لاچا تہبند پاک کیا، ٹھنڈے پانی سے اپنا تہبند جو ہے اس کو دھویا۔ میرا ملازم مسمہ منگتو سو رہا تھا، وہ بھی جب میں دھو رہا تھا تو وہ جاگ پڑا، اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے تو کیا ہوا؟ یہ تہبند جو ہے لاچا ہے، مجھے دو، میں دھوتا ہوں۔ مگر میں اس وقت ایسی شراب پی چکا تھا کہ جس کا نشہ مجھے کسی سے کلام کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ آخر منگتو اپنا سارا زور لگا کر خاموش ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ میں گیلا تہبند باندھ کے میں نے نماز پڑھنی شروع کی، اور منگتو دیکھتا گیا، اور محویت کے عالم میں میری نماز اس قدر لمبی ہوئی کہ جو ملازم تھا منگتو وہ تھک کے سو گیا، اور میں نماز میں مشغول رہا۔ پس یہ نماز براہین نے پڑھائی کہ بعد ازاں اب تک میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بیان کرنے کے لیے مذکورہ والا توتیہ تمہید میں نے باندھا تھا، یعنی یہ لمبی اور خوبصورت تمہید میں نے باندھی ہے، یہ معجزہ بیان کرنے کے لیے کس طرح براہین احمدیہ نے میرے اندر ایک انقلاب پیدا کیا۔ کہتے ہیں عین جوانی میں بحالت ناقد خدا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی جوانی کے دن تھے میرے اور غیر شادی شدہ بھی تھا میں، حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ ایمان جو ثریا سے شاید اوپر ہی گیا ہوا تھا اتار کر میرے دل پر داخل کیا، اور مسلمان باز کردن کا مصداق بنایا۔ جس رات میں بحالت کفر داخل ہوا تھا، اس کی صبح مجھ پر بحالت اسلام ہوئی۔ براہین احمدیہ پڑھنے کی وجہ سے اس مسلمانی پر جو میری صبح ہوئی، تو میں وہ محمد دین نہ تھا جو کل شام تک تھا۔ فطرتاً مجھ میں حیا کی خصلت اچھی تھی، فطرت میں یہ تھا، میرے اندر حیا تھی، لیکن اوباشوں کی صحبت میں انکاہ ہو چکی تھی، یعنی ختم ہو گئی تھی غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مجھے وہی خصلت حیا واپس دی۔ میں اس وقت اس آیت کے پرتاؤ کے تحت مزے لے رہا تھا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 یہاں لکھا ہے، لیکن یہ 8-9 آیت ہے کہ اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضل من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور بدعمالی اور نافرمانی سے کراہت پیدا کر دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک بڑے فضل اور نعمت کے طور پر یہ ہے، اللہ دائمی علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی قرآن کی عظمت اور محبت نے میرے دل میں ڈیرا لگایا۔ گویا علم شریعت جو ایمان کی جڑ ہے، اس کے حاصل کرنے کا شوق اور فکر دامنگیر ہوا۔ ازاں بعد سال 1894
براہین احمدیہ کا ایک دور ختم کیا جو نماز تہجد کے بعد پڑھتا تھا، اور پھر آئینہ کمالات اسلام پڑھا جو توضیح المرام کی تفسیر ہے۔ حضرت قبلہ منشی مرزا جلال الدین صاحب پینشنر، منشی رسالہ نمبر 12، ساکن بلانی، تحصیل کھاریاں، ضلع گجرات، 2 ماہ کی رخصت لے کر سیالکوٹ چھاؤنی سے بلانی تشریف لائے، اور بلانی میں ہی میں پٹواری تھا۔ ان سے پتہ پوچھ کر بیعت کا خط لکھ دیا، جس کا جواب مجھے اکتوبر 1894 میں ملا، جس میں لکھا تھا کہ ظاہری بیعت بھی ضروری ہے، جو میں نے 5 جون 1895 مسجد مبارک کی چھت پر بالا خانے کے دروازے کی چوکھٹ کے مشرقی بازو کے ساتھ حضرت صاحب سے کی۔ حضرت میاں محمد الدین صاحب ولد میاں نور الدین صاحب فرماتے ہیں، میرے دل میں گزرا کہ میں علم دین سے ناواقف ہوں اور مولوی لوگ مجھے تنگ کریں گے، میں کیا کروں گا؟ اور پوچھنے سے بھی شرم کر رہا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے یا کسی اور سے بھی پوچھنے سے شرم تھی۔ جو آپ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے بغیر میرے پوچھے اس کا جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے سوال کے جب آپ کے بائیں پہلو پر لیٹے ہوئے تھے، مسجد مبارک کے چھت پر محراب میں تھے، اور آپ کا سر جانب شمال تھا، اور میں پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے آپ کی مٹھیاں بھر رہا تھا، دبا رہا تھا۔ پوچھنے سے مجھے شرم تھی، لیکن بہرحال میں بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا دباتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں لیٹے لیٹے حضرت مسیح علیہ السلام نے میری طرف منہ فرمایا اور ایسے بلند لہجے اور روبناک انداز سے فرمایا کہ میں کانپ گیا۔ فرمایا، ہماری کتابوں کو پڑھنے والا کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ بس یہ خزانہ تو آج بھی ہمارے پاس ہے، اسے حاصل کرنے کی پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترجمہ بھی ہو چکی ہیں بہت سی کتابیں۔ یہ ایک روایت ہے، ایک لمبی نہیں، یہ اس میں بھی 2 روایات ہیں، پہلے ایک دوسری روایت ہے، پھر لمبی روایت کروں گا۔ حضرت چودھری محمد فتح محمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک میرے بھائی نواب الدین کو خواب آیا کہ حضور نے میرے سے 8 آنے کے پیسے مانگے ہیں۔ پھر میں اور نواب الدین دونوں پیسے دینے گئے اور خواب سنائی تو حضور نے فرمایا کہ اس خواب کے نتیجے میں تم علم پڑھو گے۔ سو جب مولوی سکندر علی ہمارے گاؤں میں آ گئے تو ان سے میں نے اور نواب الدین نے بلکہ اور بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید پڑھا اور کچھ اردو کی کتابیں بھی پڑھیں۔ جو حضور کا فرمانا تھا پورا ہو گیا۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک پیپل کا درخت تھا جو ہم نے مرزا نظام الدین صاحب کے پاس فروخت کیا تھا، اور اس وقت ہمارے گاؤں میں بیماری طاعون تھی، اور ہم نے وہ روپے جو پیپل کی قیمت کے تھے وہ سیر پر آتے وقت حضرت صاحب کے آگے نظر کر دیے، اور حضور راستے سے ہٹ کر ہمارے گاؤں میں مسجد کے پاس آ کر دعا کرنے لگ گئے، اور بیماری دور ہو گئی۔ گاؤں کی بیماری جو تھی اس گاؤں میں۔ حضرت فضل الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنی بیعت کا ذکر فرماتے ہوئے کہ میں پہلے ایک آزادانہ خیال کا آدمی تھا۔ چند سال آزاد خیالی میں گزر گئے۔ بعدہ رفتہ رفتہ چند دوستوں کی صحبت سے بہراور ہو کر میں نقشبندی خاندان کا مرید ہو گیا، کیونکہ وہ میرے دوست بھی نقشبندی خاندان کے مرید تھے، اور وہ ہمارا مرشد ہمارے ہی گاؤں میں رہتا تھا۔ چونکہ یہ خاندان اپنے آپ کو شریعت کا پابند کہلاتا تھا اور اپنا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملاتا تھا، اس واسطے شروع بیت میں مجھ کو نماز اور روزہ کی سخت تاکید فرمائی، اور نماز تہجد کی بھی تاکید فرمائی، اور حکم دیا کہ نماز تہجد کبھی بھی نہ چھوڑی جاوے،
اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ جو خواب آوے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ اس عرصے میں مجھ کو کئی خوابیں آئیں اور میں نے وہ کسی سے بیان نہ کی۔ چونکہ میں کام معماری کا کرتا تھا، بسبب نہ ملنے کام کے میں باجازت اپنے مرشد کے بما بیوی امرتسر چلا گیا اور وہاں ایک مکان کرایہ پر رہنے لگا۔ وہاں ہی کام کرتا تھا۔ ایک عرصہ 2 سال کے بعد ایک دن میں نماز تہجد کی پڑھ کر وظائف میں مصروف تھا کہ وظائف کی حالت میں مجھے نیند سی آ گئی اور میں جائے نماز پر لیٹ گیا۔ چنانچہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک فوج فرشتوں کی بشکل انسانی میرے ارد گرد کچھ فاصلے پر حلقہ کر کے بیٹھ گئے، اور ایک افسر جو عہدہ جرنیلی کا رکھتا تھا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ایک تخت زرین آسمان سے اترا اور اس حلقے کے اندر تخت رکھ دیا گیا اور سب فوج تعظیماً کھڑی ہو گئی۔ اور جب میں نے دیکھا تو اس تخت زرین پر 2 بزرگ ہم شکل اور نورانی شکل اور ہر طرف ان کے نور ہی نور تھا بیٹھے تھے۔ تب میں نے اس افسر سے جو میرے نزدیک تھا پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تب اس نے کہا کہ جو بزرگ دائیں طرف تخت پر ہیں وہ خدا کا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ابن مریم ہیں۔ میں نے کہا ابن مریم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے جو اسرائیل کا نبی تھا۔ اس نے کہا یہ وہ نہیں، وہ تو فوت ہو چکا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا ابن مریم ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ آوازہ فرمایا اور اس افسر کو فرمایا کہ بلند آواز سے لوگوں کو کہہ دے کہ جب یہ ہمارا ابن مریم آوے اس کی تابعداری کرنی ضروری ہے، اور جس نے تابعداری نہ کی وہ مجھ سے نہیں۔ اس عرصے میں میری بیوی نے مجھے جگا دیا اور کہا کہ صبح کی اذان ہو گئی ہے، آپ تہجد کے بعد کبھی سوئے نہیں تھے، اٹھو اور نماز کے لیے مسجد میں جاؤ۔ اس وقت اپنی بیوی کو میں بہت خفا ہوا کہ تو نے مجھ کو کیوں جگایا۔ خیر اگلے روز میں گاؤں کو چلا گیا اور تمام ماجرا میں نے اپنی خواب کا اپنے مرشد کو کہہ سنایا۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور پھر کہا کہ اب ہم غیر کے علاقے میں ہوں گے اور عنقریب ابن مریم نازل ہوں گے۔ یعنی خواب کی تعبیر یہ کی غیر کے علاقے میں ہوں گے، عنقریب ابن مریم نازل ہوں گے، بلکہ یہ زمانہ مسیح موعود کا ہی زمانہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ جو اس کو پاویں گے۔ یہ مرشد نے ہم کو جواب دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے محکمہ نہر میں مستری کی ملازمت کی ایک بابو کے ذریعے سے، اور اس ملازمت میں ایک کسی کلرک کے ذریعے سے ملازمت کی، اور ملازمت میں مجھ کو بہت سی خوابیں آئیں، اور بسبب منع کرنے کے، یعنی کہ اس نے پیر اور مرشد تھا اس نے منع کیا تھا نا خوابیں نہیں بتانی، تو منع کرنے کی وجہ سے میں نے کسی سے ظاہر نہ کی۔ 15-20 سال تک میں نے ملازمت کی۔ بعد میں ملازمت چھوڑ کر اپنے گاؤں کو چلا گیا اور اپنے گھر پر رہنے لگا۔ لہٰذا ہماری برادری میں سے مولوی محمد چراغ صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے اور وہ پکے اہل حدیث تھے، جب میں ملازمت چھوڑ کر واپس چلا آیا تو ان کو میں نے احمدی طریقے پر پایا، وہ احمدی ہو گئے تھے اور میرے ساتھ حضرت صاحب کے سلسلے کی گفتگو شروع کر دی۔ لیکن میں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی، کیونکہ میں فقیروں کا معتقد تھا اور جانتا تھا کہ فقیر ہی اصل شریعت کے مالک ہیں۔ اس واسطے میں نے مولوی صاحب کو کوئی جواب نہ دیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہاں آج کل ایسے لوگوں نے دکانداریاں بنا رکھی ہیں اور خلق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اپنے مرشد سے تحقیقات کراؤں کہ کیا یہ دعویٰ حضرت صاحب کا من جانب اللہ ہے یا دھوکہ ہے۔ جب میں ان کے مکان پر گیا اور پیر صاحب کے لڑکے سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں ہیں، تو اس نے رو کر جواب دیا کہ وہ مرشد جو تھے ان کے کہ وہ 2 ماہ سے فوت ہو گئے ہیں اور ہم آپ کو ان کی فوتیدگی کی اطلاع دینی بھول گئے، معاف فرمائیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رنج ہوا اور صدمہ ہوا۔ میں
روتا دھوتا گھر کو چلا آیا۔ ایک دن پھر مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خواندہ آدمی ہو، حضرت پڑھے لکھے آدمی ہو، حضرت صاحب کی تصنیفات دیکھنی چاہیے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تحریرات ہیں، کتابیں ہیں، وہ دیکھنی چاہیے۔ انہوں نے اسی وقت مجھ کو ایک کتاب جس کا اسم شریف جلسہ مذاہب مہتسو ہے پڑھنے کو دیا۔ وہ میں نے سارا ختم کیا، اور پھر انہوں نے مجھ کو براہین احمدیہ ہر 4 جلد دیں۔ جب میں نے ساری ختم کر لی تو میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ایسا لائق شخص ہوا ہے، اور نہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی کتاب شائع کی ہے جو تمام غیر مذاہب کو اسلام کی حقانیت پر دعوت دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرا دل تذبذب میں پڑ گیا۔ دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اگر یہ شخص جس نے ایسی چیز دنیا کے سامنے پیش کی ہے سچا ہے تو میں نے بیعت کر لی، اگر میں نے بیعت کر لی تو سچے کی بیعت کی، اور اگر خدا نہ خواستہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوا تو ایک کاذب کی بیعت میں داخل ہوں گا۔ لہٰذا یہ خیال ایسا پکا دل میں گڑ گیا کہ 2 ماہ تک اس پر اڑا رہا۔ مولوی صاحب مجھ کو ہر چیز سمجھاویں لیکن دل نہ مانے۔ ایک دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو میں نے خدا تعالیٰ سے بڑے خشوع و خضوع سے یہ دعا کی کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص یعنی مرزا صاحب سچا ہے اور تو نے ہی معمور کر کے دنیا کی اصلاح کے لیے نازل فرمایا ہے تو تو اپنی ستاری سے مجھ کو کوئی نشان ظاہری یا کسی خواب کے ذریعے سے دکھا دے۔ اگر مجھ کو کوئی نشان نہ دکھایا تو پھر مجھ پر قیامت کے دن تیری کوئی حجت نہ رہے گی، کیونکہ مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ سچے اور جھوٹے میں امتیاز کر سکوں، اور بس۔ جب 15 رمضان گزرے تو بعد تہجد میں جائے نماز پر لیٹ گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھ ایک اور آدمی کسی شہر کو چلے ہیں۔ راستے میں ہم کو ایک باغ نظر آیا جو 4 دیواری اس کی قریباً 3 فٹ اونچی ہے۔ باغ کی 4 دیواری 3 فٹ اونچی ہے۔ اس دیوار کے پاس جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ باغ گویا بہشت کا نمونہ ہے، اور نہریں جاری ہیں لیکن پانی خشک تھوڑا تھوڑا چلتا نظر آ رہا ہے، اور عالی شان محل دکھائی دیے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ باغ کے اندر جا کے سیر کریں، لہٰذا ہم دونوں 4 دیواری پھاند کر اندر جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے بہت زور کیا لیکن 4 دیواری کو پھاند کر اندر نہ پہنچے۔ پھر ہم نے پختہ ارادہ کر لیا، یہ اپنی خواب سنا رہے ہیں، بڑی لمبی خواب ہے، کہ ضرور اندر جانا ہے، چلو اب اس کا دروازہ معلوم کریں۔ پھر ہم 3 طرف باغ کے پھرے، یعنی جنوب و مغرب اور شمال، اور ان تینوں طرف سے ہم کو کوئی دروازہ نہ ملا۔ پھر ہم نے کہا کہ چلو مشرق کی طرف چلیں، شاید اس طرف سے ہم کو دروازہ مل جائے۔ جب باغ کے مشرق کی جانب روانہ ہوئے تو ہم کو ایک بزرگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے نظر آئے، اور وہ بزرگ اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہم کو پکار رہے تھے کہ ادھر آؤ، ہم تم کو اس کا دروازہ بتلا دیں، اور اگر ہماری طرف نہ آؤ گے تو تم کو تمام عمر دروازہ باغ کرنا ملے گا۔ جب ہم اس بزرگ کے پاس پہنچے تو مجھ کو وہ خواب جو عرصے سے امرتسر میں آئی تھی، خواب وہ یاد آ گئی، اور میں نے دل میں کہا، خواب میں ہی خواب یاد آ گئی، اور میں نے دل میں کہا کہ اس بزرگ کو میں نے تخت پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا۔ دوسرے آدمی کو جو دیکھا تھا یہ بزرگ تھے اس خواب میں دوسری میں۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون بزرگ ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ میں ابن مریم ہوں، اور وہ دیکھو باغ کا دروازہ ہے، جاؤ سیر کرو۔ چنانچہ ہم دونوں باغ کے اندر چلے گئے اور خوب سیر کی۔ اتفاقاً مجھ کو پیاس لگی، اور میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ہم کو پیاس لگی ہے اور پانی نہروں کا بہت ہی نیچے ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا، کیا کریں؟ ہم تھکے ہوئے ماندہ ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا کوئی 10-12 سال کی عمر کا ایک محل سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ بیضوی شکل کا تھا، اوول جیسا، اور اس میں کوئی چیز تھی۔ میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا اور کہا کہ لو تم اس کو پی لو۔ چنانچہ مجھ کو پیاس تو تھی، میں نے اس سے پیالہ لے کر کوئی نصف کے قریب پی گیا۔
اور باقی ماندہ اپنے ساتھی کو دیا۔ اس لڑکے نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر مجھ کو دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، اس میں حصہ نہیں، یعنی دوسرے شخص کا جو خواب میں ان کے ساتھ تھا، اس کا اس میں حصہ نہیں۔ چنانچہ اس بات سے میرا ساتھی شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا کہ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، ہم نے ابھی دور جانا ہے۔ بس ہم جلدی جلدی دروازے کی طرف آئے۔ میرا ساتھی جلدی سے دروازے کے باہر چلا گیا اور میں ابھی اندر ہی تھا کہ ہمارے مولوی صاحب کا لڑکا آیا اور مجھ کو جگا کر کہنے لگا کہ کیا باعث ہے آپ تہجد کے بعد منزل قرآن شریف کے پڑھنے سے آج سو گئے؟ میں نے اس کو خفا ہو کر کہا کہ میں ایک عمدہ خواب دیکھ رہا تھا، تم نے برا کیا جو جگا دیا۔ اس نے جواب دیا کہ بندے خدا، صبح کی اذان ہو گئی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں جماعت کا انتظار کر رہے ہوں گے، چلو نماز پڑھیں۔ کہتے ہیں لہٰذا ہم دونوں مسجد کو چلے گئے اور وضو کر کے مولوی صاحب کے ساتھ نماز با جماعت پڑھی۔ بعد فراغت نماز میں نے تمام حالات خواب کے اور جس طرح سے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور جس طرح سے خدا نے مجھ کو خواب میں تمام حالات بتائے، سب میں نے مولوی صاحب سے بیان کر دیے۔ اور یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ان دونوں خوابوں کے سوائے میں نے حضرت مرزا صاحب کو اپنی پہلی تمام عمر میں کبھی نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی میں نے قادیان شریف کو۔ لہٰذا اس خواب کے بیان کرنے سے مولوی صاحب نے تعبیر میں یہ فرمایا کہ جو آپ نے باغ اور خشک نہریں اور محل وغیرہ دیکھے ہیں، اس سے مراد باغ شریعت ہے، اور نہریں علماء زمانہ ہیں جو خشک ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں اب رہا، اصل شریعت ان کے پاس نہیں ہے، اور محل اور مکان یہ عمل ہیں، اور پیالے سے مراد بھی عمل ہیں جن میں کچھ قصور ہیں جو بیضوی ہیں یعنی سیدھے نہیں ہیں۔ اور خواب میں جو مشرق کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں سے قادیان خاص مشرق میں ہے، اور خواہ حدیث مشرق والی سمجھ لیجئے، اور وہ بزرگ یعنی مسیح مشرق میں اترے گا، وہ بھی حدیث کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ چاہے وہ سمجھ لو، اور وہ بزرگ جس کا آپ نے حلیہ بیان کیا ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی مسعود ہیں۔ اور ہاتھ کے اشارے سے یہ پتہ ہے کہ جب تک ہمارا سلسلے میں داخل نہ ہوگے تب تک شریعت اسلام اور بہشت کے دروازے کا آپ کو راستہ نہ ملے گا۔ آپ نے جو نشان مانگا تھا، یہ نشان خداوند کریم نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کو دن قادیان جانا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ کے خواب کے مطابق وہ بزرگ حضرت صاحب ہوئے تو مان لینا، ورنہ کوئی جبر نہیں ہے۔ الغرض ہم بروز جمعرات قادیان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم قادیان میں پہنچے مجھ کو سخت بخار ہو گیا، اور مولوی صاحب نے حضرت صاحب سے عرض کیا ہمارا لڑکا جو حق کی جستجو میں یہاں آیا ہے وہ روزے کے ساتھ تھا، اس کو بخار ہو گیا۔ حضرت صاحب نے مجھ کو دیکھا اور فرمایا کہ مولوی صاحب آپ نے اس کو روزے کے ساتھ سفر کیوں کرنے دیا؟ اگر راستے میں بخار یا کوئی اور مرض ہو جاتی تو آپ کیا کرتے؟ یہ قرآن کریم کی منشا کے خلاف ہے۔ خیر، ہم دوائی بھیج دیتے ہیں، انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ دوائی آ گئی، معلوم نہیں کہ شاید حامد علی صاحب لے کر آئے۔ دوائی میں نے پی لی اور مجھ کو بخار سے بالکل آرام ہو گیا۔ اس وقت میں نے بخار کی بے ہوشی میں حضرت صاحب کو اچھی طرح سے نہ پہچانا تھا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ ہم وضو کر کے جلدی سے آگے جگہ کے واسطے پہلے ہی چلے گئے، اور اول صف میں جگہ مل گئی، پہلی صف میں جگہ مل گئی۔ اول مولوی عبدالکریم صاحب اور بعدہ مولوی صاحب خلیفہ اول تشریف لائے، اور ان کے بعد حضرت مرزا صاحب تشریف فرما ہوئے، اور میں نے دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا کہ یہی میری خواب والا بزرگ ہے، اور میں نے اپنے مولوی صاحب کو بھی کہہ دیا کہ یہی بزرگ ابن مریم ہیں جو 2 دفعہ خواب میں دیکھے ہیں۔ اب مولوی صاحب کی تسلی ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اب خود ہی بیعت کر لے گا۔ ہاں، جس وقت ہم قادیان کو چلے تھے اس وقت ہم 4 آدمی تھے، ایک ہم اور دوسرے مولوی صاحب، تیسرے وہی جو خواب میں ہمارے ساتھ تھا، چوتھا ایک شخص کمہار تھا جو بغرض بیعت آیا تھا۔ الغرض خطبہ مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھا، اور اغلب ہے کہ جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا، لہذا بعد نماز جمعہ آوازہ ہوا کہ جس نے بیعت کرنی ہے وہ آ کر بیعت کر لے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس دن بیعت کے لیے آگے ہوئے، جن میں سے ہمارا ساتھی وہ چوتھا کمہار بھی تھا۔ جس وقت ہم بیعت کرنے کے واسطے چلے
تو ہمارے ساتھی نے جو خواب میں بھی ہمارے ساتھ تھا بیعت کرنے سے مجھ کو روکا اور یہ وسوسہ ڈال دیا کہ تم مرزا صاحب کی کتابیں دیکھتے رہے ہو، کیونکہ وہی خیالات مجسم ہو کر تم کو خواب میں نظر آئے ہیں اور کچھ نہیں ہے، باقی خواب تمہاری غلط ہے۔ کہتے وسوسہ ڈالا اس نے، کہتے ہیں یہ سب کچھ کہا اس نے کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے اور میں دماغ کا کمزور تھا، کہتے ہیں میں دماغ کا کمزور تھا، یعنی باتوں میں آنے والا تھا، اس واسطے اس نے مجھ کو بیعت کرنے سے روکا۔ لہٰذا اگلے روز صبح ہی ہم 4 آدمی قادیان سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم لوگ بٹالہ سے آگے جو سڑک علی وال کو جاتی ہے اس پر ایک گاؤں مولے والی کے برابر پہنچے تو پھر مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے بیعت کر لی ہے؟ تو میں نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کی؟ جب تم کو تمہاری خواب کے مطابق سب کچھ پورا ہو گیا، پھر تم نے بیعت کیوں نہ کی؟ میں نے جواب میں کہا کہ اس شخص نے مجھ کو روک دیا ہے اور کہا کہ تم کتابیں مرزا صاحب کی دیکھتے رہے ہو، وہی خیالات مجسم ہو کر تمہارے روبرو خواب میں آ گئے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ بس یہ سنتے ہی مولوی صاحب ہم سے اور اس شخص سے جو ان کا چچا بھائی تھا سخت ناراض ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے بس اب تمہارا کوئی تعلق استادی شاگردی یا رشتہ داری کا نہیں رہا۔ لہٰذا ہم عصر کی نماز کے وقت اپنے گاؤں پہنچے۔ اس کے بعد میں 4-5 دن گاؤں میں رہا، لیکن مولوی صاحب ہم سے ناراض ہی رہے۔ اتفاقاً موزہ بھامبڑی سے مجھ کو بابو جان محمد کا خط آیا کہ میں تبدیل ہو کر کوٹھی نہر ہرچوال میں آ گیا ہوں اور میرے پاس کام بہت ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ کر آ گئے ہیں، لہذا خط دیکھتے ہی موزہ بھامبڑی یا کوٹھی ہرچوال میں بالضرور آ جائیں۔ خیر میرا بھی دل اداس تھا۔ میں خط کے اگلے دن بمقام کوٹھی ہرچوال نہر کا جو بنگلہ ہوتا ہے وہاں پہنچ گیا، براستہ قادیان پہنچ گیا اور بابو صاحب بخندہ پیشانی خاطر تواضع سے پیش آئے۔ اگلے روز میرے سپرد کام کیا گیا اور میں مصروف ہو گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو مجھ کو پھر تیسرا خواب آیا، اور وہ یہ تھا کہ خواب میں حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میں اٹھ کر واسطے تعظیم کے جو گدی نشینوں میں دستور ہے پاؤں چومنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، لیکن حضرت صاحب نے مجھ کو اپنے دست مبارک سے روک دیا اور فرمایا یہ شرک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میاں فضل الدین، تم نے خدا سے بدریہ دعا نشان مانگا تھا کہ اگر مجھ کو ظاہری یا خواب کے ذریعے سے نشان نہ دیا گیا تو قیامت کو مجھ پر بندہ تیری حجت نہیں ہوگی کہ تم نے مسیح موعود کو کیوں نہیں مانا۔ بس اب تم کو نشان مل گیا اور تم پر حجت قائم ہو گئی۔ اتنی ہی بات کہہ کر آپ چل دیے اور میں خواب سے بیدار ہو کر رونے لگا، اور اتنا رویا کہ آنسوؤں سے میرا گریبان تر بتر ہو گیا، اور اسی وقت میں بغیر اطلاع بابو صاحب قادیان کو ننگے پاؤں اٹھ کے بھاگا۔ ایک شخص جوتی بھی نہیں پہنی، ایک شخص جو مجھ کو بھاگتا دیکھ رہا تھا اس نے بابو صاحب کو جا کر کہہ دیا کہ مستری صاحب اپنے گاؤں کو بھاگا جاتا ہے۔ اسی وقت بابو صاحب گھوڑی پر سوار ہو کر میرے پیچھے بھاگے اور مجھ کو ہرچوال نہر کے پل پر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ بغیر اجازت اپنے گاؤں کو بھاگے جا رہے ہو؟ خیر ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں قادیان جا رہا ہوں، گاؤں نہیں جا رہا۔ بس قادیان کا نام سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ وہ بھی مخالف تھا اور اب تک بھی مخالف ہی ہے، غرض وہ چھوڑتا نہیں تھا، اور میں اصرار کر رہا تھا، اور میں نے عاجزی سے کہا کہ بابو صاحب مجھ کو جانے دو، ورنہ میں یہاں ہی جان دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک زور آور ہستی مجھ کو جبراً لے جا رہی ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ تیسرے دن کے بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ خیر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں دل میں کہتا تھا کہ مرزا صاحب سچے ہیں، کہ میرے دل کی بات انہوں نے بتا دی کہ تم پر حجت قائم ہو گئی۔ بس میں قادیان میں آ گیا، اور اب جہاں بک ڈپو کا دفتر ہے اس کے پیچھے پریس ہوتا تھا، کنویں کے پاس، وہاں مرزا اسماعیل پریس میں کام کرتا تھا۔ اس سے کہا کہ میں نے مرزا صاحب کو ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ نماز ظہر کے وقت مسجد مبارک میں آپ تشریف لاتے ہیں، وہاں پر آپ ملاقات کریں۔ اس دن آپ ظہر کے وقت تشریف نہ لائے اور مغرب کے وقت آپ تشریف فرما ہوئے،
اور میں دیدار سے مشرف ہوا اور عرض کی حضور میں نے بیعت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیسرے دن کے بعد بیعت لی جائے گی۔ القصہ میں 3 دن تک رہا اور تیسرے دن میں نے اور میر قاسم علی صاحب، ایڈیٹر فاروق اور تیسرا اور آدمی تھا جس کا مجھے نام معلوم نہیں، شاید مولوی سرور شاہ صاحب ہوں گے، تینوں نے بیعت کی اور سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بیعتیں کرواتا تھا لوگوں کے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تبلیغ کا بہت سارا کام ہمارا تو فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ان کی نسلوں کو بھی اپنے بزرگوں کی نیکیوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں ایک شہید کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جنازہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کے وقت پڑھاؤں گا، جو مکرم محترم چودھری نصرت محمود صاحب ابن مکرم چودھری منظور احمد صاحب ہندل ہیں۔ ان کا خاندانی تعارف یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ حضرت چودھری عنایت اللہ صاحب رضی اللہ عنہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے کے ذریعے سے ہوا، جو شہید مرحوم کے دادا مکرم چودھری اخلاص صاحب احمد صاحب کے کزن تھے۔ بعد میں ان کی کوششوں سے چودھری اخلاص احمد صاحب نے بھی خلافت اولیٰ میں بیعت کی تھی۔ آپ کے خاندان کا تعلق بہلول پور ضلع سیالکوٹ سے تھا۔ چودھری نصرت صاحب میں بڑا لمبا عرصہ منڈی بہاؤدین رہے، قریباً 30 سال، اور 2008 میں اپنی اہلیہ اور چھوٹی بیٹی کے ساتھ لانگ آئس لینڈ نیو یارک امریکہ میں چلے گئے، وہاں شہریت اختیار کر لی۔ نصرت محمود صاحب 6 مارچ 1949 کو بہلول پور ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر مرے کالج سیالکوٹ سے گریجویشن کیا، پھر شاہ تاج شوگر مل منڈی بہاؤدین میں ملازمت کی، تقریباً 35 سال بطور مینیجر کام کیا وہاں۔ پھر اب امریکہ جیسا کہ بتایا میں نے شفٹ ہو گئے۔ یہ ستمبر میں اپنی چھوٹی صاحبزادی شاہدہ محمودہ صاحبہ کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے امریکہ سے۔ 5 اکتوبر 2012 کو شاہدہ محمود صاحبہ کی شادی ہوئی سعد فاروق صاحب شہید کے ساتھ، جن کو شادی کے تیسرے دن شہید کر دیا گیا تھا، جو فاروق احمد صاحب کالوں کے بیٹے تھے۔ اور 19 اکتوبر کو جمعہ کو دن، جیسا کہ میں نے سعد فاروق کے جنازے پہ بتایا تھا، سعد فاروق صاحب شہید ہوئے اور ان کے سمدھی یہ فاروق احمد کالوں صاحب اور چند دیگر افراد کے ساتھ بیت الحمد ان کے دوسرے سمدھی تھے شاید محترم فاروق احمد کالوں صاحب اور چند دیگر افراد خاندان کے ساتھ یہ لوگ بیت الحمد بلدیہ ٹاؤن سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گھر واپس آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے آپ لوگوں کو فائرنگ کر دی۔ سعد فاروق صاحب تو موٹر سائیکل پہ جو تھے موقع پہ شہید ہو گئے۔ ان کا جنازہ بڑھا گیا تھا 2-3 ہفتے پہلے۔ دیگر 2 افراد زخمی ہوئے تھے، ایک گولی آپ کی گردن میں لگی اور 2 گولیاں آپ کے سینے پہ لگی تھیں، چودھری نصرت محمود صاحب کے۔ فوری طور پر آپ کو اسپتال لے جایا گیا اور وہاں سے پہلے عباسی شہید ہسپتال تھا، پھر آغا خان میں شفٹ کیا گیا۔ تقریباً 38 دن آپ زیر علاج رہے اور آخر جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور مزید زخم خراب بھی ہو گئے تھے ان کے، 27 نومبر کو منگل کے دن رات 11 بجے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم اللہ کے فضل سے موسی تھے اور آپ کو خدمت دین کا بے حد شوق تھا۔ منڈی بہاؤدین میں قیام کے دوران
آپ کو بطور سیکریٹری رشتہ ناطہ، سیکریٹری دعوت اللہ اور دیگر مختلف عہدہ جات پر خدمت کی توفیق ملی۔ 2008 میں امریکہ شفٹ ہونے کے بعد لانگ آئس لینڈ، نیو یارک، امریکہ میں آپ کو بطور سیکریٹری تربیت خدمت کی توفیق مل رہی تھی۔ مرحوم انتہائی مخلص اور ایماندار شخصیت کے مالک تھے۔ جہاں کام کرتے تھے وہاں سے ان کو آنیسٹی ایوارڈ بھی ملا تھا ایک دفعہ۔ خلافت سے گہرا تعلق تھا، تمام تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ دعوت اللہ کے پروگرام میں اگر خود نہ شامل ہو سکتے تو پھر اپنی گاڑی دے دیا کرتے تھے دوسروں کو لے جانے کے لیے تاکہ ثواب میں شامل ہو سکیں۔ آپ کے بیٹے کاشف احمد دانش آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ایک بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والے شخص کے طور پر پایا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہمیشہ اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھا، تعلیم دلوانے کے لیے اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تربیت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ زبان بہت اعلیٰ اور لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا تھا، کبھی بھی بچوں کو تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا بلکہ آپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میری جماعت کے کاموں میں دلچسپی کو بہت سراہتے تھے اور خلافت احمدیہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی تلقین کرتے تھے۔ گھر آ کر سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، اور کسی وجہ سے نہ پڑھی ہوتی تو فوراً ادائیگی کے لیے کہتے۔ بچپن میں اپنے ساتھ باجماعت نماز کے لیے لے جاتے۔ کام کے دوران، سفر پر، کسی بھی جگہ پر ہوتے نماز کا خاص انتظام کرتے۔ کسی سے سخت لہجے میں گفتگو نہیں کی، ہمیشہ اخلاقیات کا درس دیتے۔ ہر کوئی آپ کی نرم گو اور ملنسار طبیعت کی وجہ سے جلد آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ مرحوم کی اہلیہ محترمہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، وہ یہیں آئی ہوئی تھی یہاں، لیکن بعد میں بیمار ہو گئیں تو چلی گئیں۔ ان کا بھی وہاں علاج ہو رہا ہے، پلیز دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور آپ کا بیٹا کاشف احمد دانش کینیڈا میں مقیم ہے اور وہاں بطور نائب صدر خدام الاحمدیہ کینیڈا خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ 3 بیٹیاں تھیں مرحوم کی، سب سے چھوٹی بیٹی سعد فاروق شہید کی بیوہ ہے۔ مربی صاحب محمد منیر شمس صاحب بیان کرتے ہیں، یہ مربی رہے ہیں کچھ عرصہ منڈی بہاؤالدین میں، 11 سال قریباً۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ 11 سال بطور مربی ضلع کام کرنے کی توفیق ملی۔ شعبہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، شوگر مل کے ایک شعبے کے، وہاں زعیم انصار اللہ تھے، سیکریٹری رشتہ ناطہ تھے، نگران کمیٹی بیت الذکر گیسٹ ہاؤس مربی ہاؤس بھی تھے۔ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے، پھر گھر کھانا کھا کر دفتر جاتے تھے۔ ظہر کی نماز پہ بھی پہلے دفتر سے نماز ادا کرتے، پھر دفتر جاتے۔ تہجد گزار تھے۔ مربی ہاؤس کے ساتھ ہی مربی ہاؤس کہتے ہیں مسجد کے ساتھ ہی تھا ملک۔ کئی دفعہ مربی صاحب کہتے ہیں کہ تنہائی میں مجھے عبادت کرنے کا جب بھی کوئی خیال آیا میں کوشش کرتا تھا، لیکن ہمیشہ جب بھی میں نے کوشش کی کہ فجر سے پہلے جا کے کچھ نفل پڑھوں مسجد میں، تو ہمیشہ نصرت محمود صاحب کو وہاں موجود پایا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کر رہے ہوتے تھے۔ اپنی آمدنی کے مطابق صحیح بجٹ بنواتے تھے، بر وقت ادائیگی کرتے تھے چندے کی، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، غرباء اور ضرورت مندوں اور معذوروں کا خیال رکھتے۔ اسی طرح صفائی پسند بھی بہت تھے، جہاں اپنی صفائی کا خیال رکھتے وہاں گیسٹ ہاؤس وغیرہ کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے۔ اور سیر پہ کہتے ہیں مربی صاحب میرے ساتھ جاتے تھے تو کبھی دنیاوی باتیں نہیں کیں، ہمیشہ دعوت اللہ اور جماعت کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اپنی گاڑی جماعتی کاموں کے لیے، غریب بچوں کی شادیوں کے لیے پٹرول ڈلوا کر دیا کرتے تھے۔ آتے جاتے اگر کسی غریب کو لفٹ کی ضرورت ہوتی دے دیا کرتے۔ کبھی کہتے ہیں میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا۔ ایک غیر احمدی ان کا ورکر تھا، اس نے بتایا کہ 25 سال سے نصرت صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا اور کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ اپنے جو کام کرنے والے تھے ان کو ہر عید پر نئے کپڑے اور عیدی ضرور دیا کرتے تھے تحفہ۔ خلافت سے گہری محبت تھی۔ خطبہ ہمیشہ لائیو سنتے اور سیر کے دوران پھر اس پہ بتاتے کہ آج یہ کہا گیا اور اس باتوں کی تلقین کی گئی۔
ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تلقین کرتے۔ اسی طرح کسی موقع پر اگر مربی صاحب کہتے ہیں کہ جانا ہوتا تو پہلے مربی صاحب اور ان کی فیملی کو چھوڑ کر آتے اپنی گاڑی پہ، کار پہ، پھر اپنی فیملی کو لے کے جاتے دوبارہ۔ دعوتوں پر غرباء کو ضرور بلاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی ہر احمدی کو دشمنان احمدیت کے ہر شر سے محفوظ رکھے اور اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے اب ہم نے فتح و نصرت کے جلد نظارے دکھائے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، ان دنوں میں دعاؤں پہ بہت زور دیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر